ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے ہمارے چینل وظائف کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ انسان کی عادت ہے، انسان ہمیشہ مدد و نصرت کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب۔ جہاں اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں اللہ فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا کہ ان نعمتوں کے علاوہ ایک اور بھی نعمت ہے تمہارے لیے۔ فرمایا نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہے تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی تمہارے ساتھ۔ علامہ الوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک صحابی رسول حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم سرور کونین سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو کفار نے، مشرکین نے قید کر لیا ہے، وہ اب مشرکین کی قید میں ہے، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی معلومات نہیں ان کے بارے میں، آپ دعا فرما لیں کہ اللہ میرے بیٹے کو رہائی نصیب فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا بھی ضرور کروں گا، لیکن آپ دو عمل کریں، دو کام کریں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، اور دوسرا کام، ایک تو تقوی اختیار کریں آپ۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مشکل سے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ اور دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ اس شخص کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ وہ صحابی اٹھ کے چلے گئے۔ اگر آج کے دور میں یہ کوئی کسی کو بتا دے تو وہ دل میں یہ سوچے گا یہ تو میں کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ چلے جائیں، میرے ساتھ سفارش کریں، یہ کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ عمل بتایا، اس جانثار نے آگے دوسری بات سوچی ہی نہیں اور فوراً اٹھ کر کے چل پڑا یہ عمل شروع کرنے۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی، وہ مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن صبح دیکھتے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا کہ ان کا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے، بڑے خوش ہوئے، بیٹے کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور دیکھا کہ بیٹے کے ساتھ اونٹوں کا ایک ریوڑ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے؟ فرمایا یہ وہاں سے میں لے آیا ہوں ساتھ جہاں میں قید تھا۔ مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ مال غنیمت کا جو حصہ ہوتا ہے، مال غنیمت میں جو چیز آتی ہے اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، خمس، اس میں سے جو 5واں حصہ ہوتا ہے خمس، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے، باقی مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں جو اس وقت اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا کہ خمس وہاں اس مال میں سے نکالا جاتا ہے جو مجاہدین جہاد کریں تو اس میں سے نکلتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک مجاہد اپنی جد و جہد سے وہاں سے مال غصب کر کے کسی طریقے سے لے آئے تو وہ اسی کا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے والد کی اس تقوی کی وجہ سے اور اس عمل کو اپنانے کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے برکات ہوئی ہیں کہ اللہ نے رزق بھی وسعت وافر انداز میں دیا اور آپ کو جیل سے، آپ کو قید سے رہائی بھی نصیب فرمائی۔